معزز حاضرین اکرام، انشاءاللہ آج کے اس درس میں سورۃ النساء کے متعلق کچھ باتیں آپ کی گوشہ گزار کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز حاضرین، سورۃ النساء اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر مدینہ میں نازل ہوتی ہے، جو 176 آیات پر اور 24 رکوع پر مشتمل ہے۔ نساء اس سورہ کا نام جو دیا گیا ہے، نساء کا معنی عورت ہوتا ہے، اور عورتوں کے جو مسائل ہیں دیگر صورتوں کے بنسبت اس صورت میں زیادہ بیان کیے گئے ہیں، اس اعتبار سے اس صورت کو سورۃ النساء کہا گیا ہے۔ یہاں سے ایک چیز مجھے اور آپ کو علم رکھنا ضروری ہے کہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصاً ہندوستان کے پس منظر میں خواتین کو لے کر کئی ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ان کا تحفظ نہیں ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، یا ان کے طلاق کے جو معاملات ہے، یا خلا کے جو معاملات ہے، یا وراثت کے جو معاملات ہے، آئے دن اسلام اور مسلمان اور قرآن کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے۔ اگر قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر آج سے 1443 سال پہلے وہ سارے احکامات جو ایک عورت کے لیے ہو سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں، بشرط یہ ہے کہ ہم اس علم تک پہنچے یا اس کی حقیقت تک پہنچے تو یہ سارے اعتراضات کا جواب بڑی آسانی سے دیا جا سکتا ہے، جو سورہ نساء کی روشنی میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آئیے اس کے فضیلت کے سلسلے میں ایک حدیث ہم کو ملتی ہے، جس کے راوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ نساء میں کچھ آیتیں، جس میں سے 5 آیتوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ ایسی ہے جن کے بدلے دنیا وما فیہا کو میں قبول نہیں کروں گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 5 آیتیں اتنی ہیں، دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں اگر مجھے دی جائیں تب بھی میں اس کے بدلے میں قبول نہیں کروں گا۔ میں مختصر طور پر ان آیات کی نمبر آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلی آیت ہے آیت نمبر 40، اور دوسری آیت ہے آیت نمبر 46، اور تیسری آیت ہے آیت نمبر 31، اور چوتھی آیت ہے آیت نمبر 48، اور پانچویں آیت ہے 110۔ یہ 5 آیتیں جس کے اندر بڑے اہم چیزیں اور بڑی اہم باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس کے آگے آیت نمبر 29 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، تقدیر کے اچھے برے ہونے پر، آخرت پر جن کا ایمان ہے، جو مومن ہے، ایمان والے، ان سے یہ خطاب ہے۔ اللہ نے فرمایا تم جب ایمان لا چکے ہو تو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقے سے مال کھانے سے مراد کیا ہے؟ سود کے ذریعے کسی کے مال کو کھانا، یا رشوت کے ذریعے کسی کے مال کو حاصل کر کر اپنے پیٹ کو بھرنا، یا ڈاکے کے ذریعے سے کسی کا مال ہڑپ لینا، یا چوری کے ذریعے سے مال کو حاصل کرنا، یا جوئے کے ذریعے سے حاصل ہونے مال، جوئے کے ذریعے سے جو مال لیا جاتا ہے اس طرح حاصل کرنا۔ یہ جتنے راستے ہیں باطل طریقے سے، یہ سارے باطل طریقے سے مال کو حاصل کر کر کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ الا ان تکون تجارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہاں اگر آپ تجارت کرتے ہو، تجارت کے اصول اور ضوابط کو اپناتے ہو، اس کے ذریعے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ اس کے ذریعے اگر تم اپنی زندگی گزار رہے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے اندر بھی چیز کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ معاشی طور پر بھی مسلمانوں کو مضبوط ہونا چاہیے، عقائد کے اعتبار سے بھی ہونا چاہیے، معاملات کے اعتبار سے بھی ہونا چاہیے۔ لیکن جب آپ تجارت کر رہے ہیں تو اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ آپ ایک مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان کی تجارت، آج دیکھتے ہیں ہمارے ہندوستان کی پس منظر میں
ایک طبقہ ہے جن کی تجارت پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا ہے، جن کے معاملات پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا ہے، جن کے وعدوں کے سلسلے میں مسلمان گواہی دیتا ہے کہ اگر یہ وعدہ کر لے تو وعدہ برابر نبھاتا ہے۔ لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان کے سلسلے میں یہ بات دنیا تک پہنچتی کہ مسلمان جب وعدہ کر لیتا ہے تجارت کے اندر تو وہ نفع نقصان کو نہیں دیکھتا۔ جب معاملہ کر لیتا ہے ایک مسلمان تو وہ تجارت کے سارے اصول کو اپناتا ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہے، دنیا کی سارے نقصان کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر کوئی آنچ آئی یا برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کیفیت ہماری ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کے برعکس ہماری کیفیت ہے۔ تو تجارت کے اندر بھی طریقے جو تجارت کے ہیں اس کو اپناتے ہوئے اتنا ہی مال اس سے حاصل کیا جائے جتنا کہ جائز ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، کوئی خریدنے والا آتا ہے اور اس چیز کو بلا کسی ضرورت کے تو کوئی نہیں خریدتا، ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے، تو دھوکے کے ذریعے سے 10 روپے کی چیز کو 25 روپے میں یا 30 روپے میں یا 40 روپے میں بیچ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان کی، من غش فلیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو دھوکہ دے۔ تو تجارت کے اندر بھی اصول کو اپناتے ہوئے تجارت کرنی چاہیے اور اس سے حاصل ہونے والے مال سے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 30 پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں، بڑی اہم آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم لوگ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، رو کے رکھو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہے، جسے صغیرہ گناہ کہا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ مٹا دے گا اور تمہیں عزت و تکریم والا مقام عطا کرے گا۔ اب بڑے گناہ کیا ہے یا بڑے گناہ کسے کہتے ہیں؟ لمبی تفصیل ہے، مختصر طور پر یہ بات یاد رکھیں، ہر وہ گناہ جو شریعت کے اندر جس کے متعلق حد مقرر کی گئی ہو۔ عام طور پر آپ جانتے ہیں کہ زنا کرنے والے کے سلسلے میں اس بات کا علم ہے کہ سنسار کر دیا جائے گا، حد بیان کی گئی ہے۔ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، شریعت اسلام ہوگی، تو یہاں پر حد بیان کی گئی ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں ہر وہ عمل جس کے کرنے پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہو، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہر وہ عمل جس کے کرنے پر فرشتوں کی لعنت، اللہ کی لعنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت، انسانوں کی لعنت کا ذکر آیا ہے، یہ اس طرح کے جتنے اعمال ہیں وہ کبیرہ گناہوں کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ آسان چیز، جس چیز کی حد بیان کی گئی ہو، جس کے اوپر لعنت کی گئی ہو، جس پر جہنم کی وعید آئی ہو، یہ سارے گناہ کبیرہ گناہ ہیں۔ اس کی لمبی تفصیل ہے، اختصار کے ساتھ اگر یہ چیز ہم ذہن میں بٹھا لیں تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ تم کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا۔ یہ بہترین مہینہ ہمارا چل رہا ہے، تربیت کا مہینہ ہے، اور اس تربیت کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ عام دنوں میں جو کبیرہ گناہوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں، اس ماہ رمضان کا احترام کرتے ہوئے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو انہیں چاہیے، ہمیں چاہیے کہ چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ہر وقت اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچائے تاکہ اللہ تبارک و تعالی صغیرہ گناہوں کو ہمیں معاف کر دیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کوئی بندہ بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو جب وہ وضو کرتا ہے، فجر کے لیے وضو کرتا ہے، وضو کے ذریعے اس کے اعضاء جسمانی، ہاتھ کے ذریعے سے گناہ ہوتے ہیں صغیرہ، کان کے ذریعے سے ہوتے ہیں، ناک کے ذریعے سے ہوتے ہیں، پیر کے ذریعے سے ہوتے ہیں، زبان کے ذریعے سے ہوتے ہیں، یہ صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالی وضو کے وجہ سے جیسے وضو کرتا ہے جھڑا دیتے ہیں۔ یہ مرحلہ صرف ایک نماز تک نہیں ہے، بلکہ ایک نماز سے دوسری نماز تک، فجر سے لے کر ظہر تک کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ وضو کی عوض معاف کر دے گا۔ ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، اور آپ یہ سلسلہ صرف ایک دن تک محدود نہیں ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک ایک ہفتہ
اگر کوئی کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھ رہا ہے تو ایک ہفتے کے درمیان ہونے والے سارے صغیرہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے کیسی ہے بندوں کے ساتھ۔ اور یہ مرحلہ صرف جمعہ سے جمعہ تک نہیں ہے، بلکہ اس رمضان سے لے کر آئندہ رمضان، ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاتے ہیں تو صغیرہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح معاف کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آیت لے کر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 34 میں یہ بات بیان کی، الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے نظام زندگی کو چلانے کے لیے ایک طریقہ بیان کیا ہے۔ ہر جگہ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے۔ اسلام خود ایک سسٹم ہے، اور مسلمان کے گھرانے کا سسٹم یہاں بیان کیا گیا ہے کہ ایک مسلم قوم کی رہنمائی کیسی ہوتی ہے، یا مسلم گھر کی رہنمائی کیسی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا ہے۔ عورت اور مرد اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے۔ اللہ جسے چاہا بیٹا دے دے، جسے چاہے بیٹی دے دے۔ اللہ جسے چاہے بیٹے ہی بیٹے دے دے، اور جسے چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دے۔ اور اللہ جسے چاہے نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے، کوئی اور ذات دینے والی نہیں ہے۔ جو مرد یا عورت دونوں بھی بذات خود اللہ کی ایک نعمت ہے، لیکن جب ازدواجی زندگی میں آتے ہیں، خاندانی زندگی میں آتے ہیں، تو ایک نظام کو چلانے کے لیے، گھر کی طریقے کو چلانے کے لیے، اپنے زندگی کے اصول کو چلانے کے لیے اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے۔ اہل علم نے یہ سوال کیا ہے کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد ہی کو حاکم بنایا ہے؟ کیا وجوہات ہے، کیا چیزیں ہیں ایسی جو مرد کو نہیں عورت کو نہیں بتائی گئی ہے؟ اور آج کے ماڈرن دور میں خواتین یہ سمجھتی ہیں مرد کے برابر ہیں ہر معاملے کے اندر۔ یہاں غلط فہمی ہے ان خواتین کی جو حقیقت میں اسلام یا اسلامی تعلیمات کو نہیں جانتی ہے۔ اہل علم نے جواب دیا کہ دو ایسے اسباب ہیں جو خواتین کے بنسبت مردوں میں پائی جاتی ہے، خواتین میں نہیں پائی جاتی۔ ایک وہبی صلاحیت جو پیدائشی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے اندر طاقت رکھی ہے، قوت رکھی ہے، وہ عورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے۔ دوسری جو چیز ہے کسبی کا مطلب یہ ہے کہ خرچ کرنے کی جتنی ذمہ داریاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مرد پہ رکھی ہیں، نہ کہ عورت پر۔ اسی لیے نکاح کے مناسبت سے مرد پر یہ چیز عائد ہوتی ہے کہ وہ مہر ادا کر نکاح کریں۔ اور یہاں سسٹم ہم نے بدل دیا ہے کہ عورت جو ہے نا جہیز دے کر نکاح کریں۔ تو اسلام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یا اسلامی تعلیمات کو نہ اپنانے کی وجہ سے آج ہمارا ماحول و معاشرہ دن پہ دن اسلام سے دور اور حالات حاضرہ کی مناسبت سے ہم ڈھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو دو چیزیں یہاں آئی، ایک تو وہبی صلاحیت جو پیدائشی طور پر اللہ نے رکھی ہے، اور دوسری کسبی صلاحیت جو اللہ نے مرد کے اوپر ذمہ داری رکھی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر مرد کو حاکم بنایا ہے۔ اور اس کے ساتھ اور اعتراضات ہیں کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد ہی کو 4 نکاح کی اجازت دی، عورت کو کیوں نہیں دی ہے؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو صنف نازک پر اللہ نے ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو خانگی نظام کو آباد کرنے کے لیے مرد کو حاکم بنایا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کو کمتر قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ جسم کے اعضاء پر غور کرتے ہیں، دل کا اپنا ایک مقام ہے، دماغ کا اپنا ایک مقام ہے، ہاتھ کا ایک اپنا مقام ہے، پیر کا ایک اپنا مقام ہے، اسی طرح مرد کا ایک مقام ہے، عورت کا ایک مقام ہے۔ تو 4 نکاح کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے اندر یہ طاقت، یہ قوت رکھی ہے۔ ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے ہر کوئی اپنا اپنا یہ طریقہ کار رکھتا ہے، اور آج کی سائنس اس بات پر ماننے پہ مجبور ہے کہ کیوں اللہ نے یہ مرد کو چیز دی ہے۔ تو دماغی جو کیفیت ہے انسان کی، جسمانی جو کیفیت ہے، وہ اگر 100% ہے، 100% ہے، تو 25% کیفیت ایک مرد کی عورت کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ جسمانی طور پر، دماغی طور پر۔ آج سائنس کہتی ہے، قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بات بیان کی کہ اگر مرد چاہے، استطاعت رکھتا ہو، تو 1 کرے، 2 کرے، 3 کرے، 4 کرے۔ 4 کی وجوہات بیان کی گئی کہ 25% وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے بیک وقت وہ 25 into 4 = 100، 100% اپنا حق ادا کر سکتا ہے۔
اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو اجازت دی ہے، اور اس کے مد مقابل پیدائشی طور پر صنف نازک کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ وہ بیک وقت 4 مردوں کے حقوق کو ادا کریں، اور اگر وہ ایسا کرتی ہے تو یہاں سے نسل کی تباہی ہے اور بہت سارے نقصانات ہیں۔ اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا ہے۔ عورت کو محکوم بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے حقوق کو پامال نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے حقوق ادا کیے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ اس کا دائرہ کار کیا ہے۔ اس کے بعد والی بڑی اہم آیت ہے، میں چاہتا ہوں وقت ہو رہا ہے رکھ دوں۔ شادی کے بعد زندگی کے اندر بہت سارے مسائل آتے ہیں۔ ازدواج زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ تم ایمان لائے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا، تمہیں آزمایا جائے گا، آزمائش ہوگی۔ تو بیوی کی شوہر کے ذریعے سے، شوہر کی بیوی کے ذریعے سے، ماں باپ کے بچوں کے ذریعے سے، بچوں کے ماں باپ کے ذریعے سے، یہ سلسلہ اللہ نے رکھا ہے۔ استاد کی شاگرد کے ذریعے سے، شاگرد کی استاد کے ذریعے سے، مسلیوں کے ذمہ داروں کے ذریعے سے، ذمہ داروں کی ایک دوسرے سے آزمائش ضروری ہے۔ اب یہاں پر جب گھر کے اندر کوئی معاملہ ہو جائے، میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی چیز ہوتا ہے، شیطانی چیز کو زیادہ پسند کرتا ہے کہ دونوں کے درمیان کہیں نہ کہیں اختلاف ہو جائے، اختلاف کی شکل اس حد تک بڑھ جائے کہ دونوں کی زندگی گزارنا مشکل ہو، تو اللہ نے حکم دیا کہ فَعِیدُوهُنَّ، تم اسے سمجھاؤ۔ چھوٹے بچے کو اگر آپ سمجھاتے ہیں تو بڑی آسانی سے مان لیتا ہے، اور عورت کو اگر آپ پیار محبت سے سمجھاتے ہیں تو وہ عورت آپ کو مانتی ہے، بشرطے کہ آپ اس طرح کا اس کے ساتھ معاملہ کریں، اخلاق کے ساتھ رہیں، اور اس کے ساتھ جو حقوق ادا کرنا ہے حقوق ادا کریں۔ تو پہلا مرحلہ آتا ہے طلاق سے پہلے فَعِیزُوهُنَّ، تم اسے سمجھاؤ۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے وَاحْجُرْهُنَّ، بستر سے کچھ دنوں کے لیے الگ رکھو تاکہ انہیں احساس ہو جائے کہ حقوق نہ ادا کرنے کی وجہ سے میرے شوہر کی ناراضگی ہے اور اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تیسری جو چیز آتی ہے وَاحْجُرْهُنَّ کے بعد وَاضْرِبُوهُنَّ، یہاں پر تعدیبی طور پر مارنے کا حکم دیا گیا۔ مار سے مراد ایسا نہیں ہے کہ اس کے جسم پر سارے نشان آ جائیں، ایک ڈر، ایک مرد کا ڈر اس کے آنکھوں سے دیکھنا ہی کافی ہو جاتا ہے، یا اس کی آواز کو بلند کرنا ہی کافی ہو جاتا ہے، یا صرف ہاتھ کو اٹھانا، ابھی مارنا بہت دور کی بات ہے، عورت سہم جاتی ہے۔ تو تیسرا طریقہ یہ بات بیان کی گئی کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، پہلا ہے سمجھانا، دوسرا ہے بستر سے الگ کرنا، تیسرا ہے تعدیبی کارروائی کے طور پر مارنا، اور چوتھا مرحلہ ہے جب ایسی صورت کے بعد بھی وہ اپنے آپ میں نہ تبدیل کرے یا اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے، تو جو نکاح کے مناسبت سے گواہ ہوتے ہیں ان گواہ کے سامنے اس معاملے کو رکھنا۔ اللہ نے فرمایا یوفق اللہ بینہما، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہترین راستہ ان دونوں کے درمیان نکال دیں۔ اگر اس کے باوجود بھی کوئی راستہ نہیں نکلتا ہے تو تب جا کر نکاح جیسے بندھن کو کھولنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ بھی پہلی طلاق کے ذریعے۔ تو یہ کچھ چیزیں اختصار کے ساتھ اس صورت میں میں نے رکھی ہیں، تفصیل سے صورت میں آپ کو ملے گی، مطالعہ کریں سورہ نساء کو۔ تو عورتوں کے مسائل یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کریں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔